بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آصف علی زرداری اس وقت شدید ترین تنقید کی زد میں ہے۔ ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو سپورٹ ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کا اظہار 23 مارچ کو نظر آیا۔ 23 مارچ کو نارملی یہ ہوتا ہے، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور یہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ بالکل اس چیز کے گواہ ہوں گے۔ بالکل آپ کو یہ واضح طور پر نظر آ جائے گا کہ جب بھی 23 مارچ کی پریڈ ہوتی ہے تو اس موقع پر ہمیشہ صدر، کیونکہ سپریم کمانڈر بھی ہوتا ہے تمام کی تمام فورسز کا، آرمی کا، ایئر فورس کا، نیوی کا، تو صدر کو بطور سپریم کمانڈر فوجی پریڈ کے اندر بلایا جاتا ہے، انوائٹ کیا جاتا ہے، وہاں پر گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے، سلامی دی جاتی ہے، اور اسلام آباد کے اندر یا ایوان صدر کے اندر یا پھر GHQ کے اندر اس حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سال یہ جو اب تقریباً کوئی ہفتہ 10 دن پہلے 23 مارچ گزری ہے، عید کے فوری بعد، اس سال آصف علی زرداری کو بطور سپریم کمانڈر بالکل نہیں بلایا گیا۔ ایک تو یہ کہ ان کے اوپر اب عدم اعتماد، ان کی سپورٹ مکمل طور پر ختم کر دی گئی۔ نمبر 2، اب ان کی حیثیت بطور سپریم کمانڈر بھی کمپرومائز ہو چکی ہے، کیونکہ بطور فیلڈ مارشل اور بطور CDF چیف آف ڈیفنس فورسز تمام کی تمام کمانڈ کی اتھارٹی کی جو اس حوالے سے طاقت ہے، پاور ہے، وہ جنرل عاصم کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ تو یہ اس کے پیچھے دو بڑی وجوہات ہیں۔ اب آصف علی زرداری کو ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے محروم کر دیا گیا، دوسرا یہ کہ سندھ کے اندر رباب چانڈیو کیس کا فیصلہ سامنے آیا، جس میں عدالت نے انصاف کا قتل کیا، اور عدالت نے ملزمان کو بری کر دیا، جبکہ رباب چانڈیو کو اس حوالے سے قصوروار قرار دے دیا، اور 8 سال کیس لڑنے کے بعد فیصلہ ملزمان کے حق میں دے دیا گیا، جن کے اوپر 3 لوگوں کے قتل کا الزام ہے۔ اب اس معاملے میں بھی، اور اس کے اندر جو 2 ملزمان ہیں ان کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ، MNA MPA، اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے عہدیدار سندھ کے اندر وڈیرے سردار، جس کی وجہ سے سندھ کے اندر بھی اور پورے پاکستان کے اندر بھی آصف زرداری سے اور بلاول سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ آپ اس کے اوپر ریزائن دیں، آپ اس کے اوپر استعفیٰ دیں، کیونکہ آپ اگر وہاں پر لوگوں کو انصاف نہیں دلوا سکتے، لوگوں کو وہاں پر انصاف نہیں دے سکتے، تو آپ کی گورنمنٹ کا فائدہ کیا، حکومت کا فائدہ کیا؟ یہ اب پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے آصف علی زرداری کے اوپر۔ اس مقصد کے لیے ایوان صدر کے اندر ایک اہم ترین ملاقات بلائی جاتی ہے، اہم ترین اجلاس بلایا جاتا ہے۔ اب یہ جو اجلاس بلایا گیا، کیونکہ آلریڈی ان کے اوپر بڑا پریشر موجود ہے، شہباز شریف کے اوپر بھی پریشر موجود ہے، دباؤ موجود ہے پاکستان کے اندر سے بھی، باہر سے بھی، انٹرنیشنلی بھی، اور اندرونی سطح سے بھی۔ اسی طرح سے آصف علی زرداری کے اوپر بھی دباؤ اور پریشر موجود ہے، اور یہ دباؤ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب اسی کانٹیکسٹ کے اندر انہوں نے ایک میٹنگ کال کی ہے، جو کہ ملٹری کمانڈ کی جانب سے کی گئی ہے۔ اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے، یہ بڑا اہم ترین نقطہ ہے۔ بہت بڑی ایک میٹنگ کال کی گئی، ایک بہت بڑا اجلاس بلایا گیا ایوان صدر کے اندر۔ ایوان صدر کے اندر جب یہ میٹنگ رکھی گئی ہے ملٹری کمانڈ کی جانب سے، تو آپ اس بات کو سمجھ لیں، یہ ایک بالکل واضح پیغام ہے کہ ملٹری کمانڈ نے کوئی ایسا کام کروانا ہے، انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ کروانا ہے، انہوں نے کوئی ایسی چیز کروانی ہے جس کی وجہ سے ملٹری کمانڈ نے ان کو اکٹھا کیا اور ذمہ داری ان کے اوپر ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 2 فیصلے ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ ایران کے اوپر حملہ کر دیا جائے اور اس کی ذمہ داری موجودہ قیادت کے اوپر، موجودہ حکومت کے اوپر ڈال دی جائے۔ نمبر 2، گورنمنٹ کو مکمل طور پر فارغ کر دیا جائے اور عمران خان کی رہائی کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، عمران خان کو باہر نکالا جائے، اور ملک کے اندر نئے انتخابات کروا دی جائے، اور
ان کی جو نااہلی ہے، ان کی جو کرپشن ہے، ان کی جو نالائکی ہے، اس کو بنیاد بنا کے گورنمنٹ کو لپیٹ دیا جائے۔ یہ دو فیصلے ہو سکتے ہیں جو کہ سورسز نے کنفرم کیا کہ اس بنیاد کے اوپر ملٹری کمان نے باقاعدہ طور پر ایوان صدر کے اندر میٹنگ کال کی، جس میں تمام کی تمام جو فارم 47 کی سول گورنمنٹ اور لیڈرشپ موجود ہے، شریف خاندان، زرداری خاندان، مریم نواز، پیپلز پارٹی، نون لیگ، شہباز شریف، آصف زرداری، ادھر سے ملٹری کمان بھی اس اجلاس کے اندر پہنچی ہے، جس میں ٹاپ ملٹری کمان جنرل عاصم، ڈی جی آئی صاحب، اس کے علاوہ باقی جو ملٹری کمان ہے، اہم ترین کور کمانڈرز، ان کو یہاں پر بلایا گیا اور یہاں پر یہ ملاقات ہوئی ہے، میٹنگ ہوئی ہے، یہاں پر یہ اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس کے اندر جو باتیں ڈسکس ہوئی ہیں اس کا اب اعلامیہ تو جاری کیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے اندر بتایا گیا کہ ملک کے اندر ہم لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنل جو پاکستان کی پولیٹیکل، اکنامک اور جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس کے اوپر بات کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ریجنل اور انٹرنیشنل جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے اوپر بات کی گئی۔ اس سے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اکنامک، پولیٹیکل اینڈ سیکیورٹی سچویشن ہے جو کہ بہت زیادہ بگڑ چکی ہے، خراب ہو چکی ہے اس حکومت کی نالائکی کی وجہ سے، اس میں اسٹیبلشمنٹ نے اس حکومت کو ذمہ دار قرار دے دیا، رسپانسبل قرار دے دیا اور ان کو یہ لاسٹ وارننگ دے دی ہے۔ دوسرا یہ کہ آصف علی زرداری کے اوپر، شہباز شریف کے اوپر عدم اعتماد کیا گیا کہ نہ آپ پاکستان کے اندر حالات کو بہتر کر سکے، نہ ہی آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ڈپلومیٹکلی معاملات کو بہتر کر سکے ہیں، اور ایران کے ساتھ چاہے ڈیل کرنا ہو، امریکہ کے ساتھ یا پھر سعودی عرب کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہو، وہاں بھی موجودہ فارم 47 کی گورنمنٹ تمام کے تمام محاذوں کے اوپر مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ اور آج آ کے ان کے پاس جو کام بچتا ہے، آج آ کے ان کے پاس جو معاملہ بچتا ہے وہ یہ کہ لاک ڈاؤن لگا دیں، مارکیٹیں بند کر دیں، کاروبار بند کر دیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں، بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں۔ آج آ کے بعد ان کے پاس جو کام بچتا ہے وہ یہی کہ ہم کسی طرح سے عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ماریں۔ جس طریقے سے انہوں نے 8 فروری 2024 کو عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مارا تھا، بالکل اسی طریقے سے یہ عوام کی جیبوں کے اوپر بھی ڈاکہ مارنے کے درپے ہے اور مسلسل ڈاکے مارے جا رہے ہیں۔ یہ ان کی ٹوٹل اوقات ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے بالکل بتا دیا ان کو۔ ایوان صدر کے اندر جو ملاقات ہوئی، جس کے اندر تمام کی تمام نہ صرف نون لیگ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بلکہ اس میں KP کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو بھی کال کیا گیا۔ سہیل افریدی نے تمام کے تمام اقدامات کو ریجیکٹ کر دیا، گورنمنٹ کی فارم 47 کے تمام اقدامات، جس میں انٹرنلی اور ایکسٹرنلی، انٹرنیشنلی اور پاکستان کے اندر جو ان کے اقدامات ہیں ان کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا۔